معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹس اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے جب تک کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ یہ حملے پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور ہوں گے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا کہ اس بات پر بھی پہلے ہی اتفاق کیا جا چکا ہے کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، آبنائے ہرمز کھلا اور محفوظ رہے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ نیٹو وہاں نہیں تھا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، اگر ہمیں دوبارہ نیٹو کی ضرورت پڑی تب بھی یہ نہیں ہوگا۔ گرین لینڈ کو یاد رکھیں، وہ ناقص طریقے سے چلنے والا بڑا برف کا ٹکڑا ہے۔ پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا میزبان۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے لیے شہر اقتدار میں مذاکراتی میز سجانے کی تیاری۔ ایران اور امریکہ کے اعلیٰ سطح وفود جمعے کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ مذاکراتی ٹیم کو پاکستان بھیج رہے ہیں۔ امریکی ٹیم میں نائب صدر جے ڈی وینس، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا۔ ریڈ زون کو پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی وفود کی آمد و رفت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جڑواں شہروں میں آج اور کل عام تعطیل ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز ایک بار پھر مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں سرنگوں کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ ادھر امریکی جریدے نے کہا ہے کہ ایران نے یومیہ 12 جہازوں کی ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جہازوں سے ٹول وصول ہوگا اور اس حوالے سے ایران نے مصالحت کاروں کو آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب خام تیل کی قیمتوں میں 2.5% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ برینٹ خام تیل $97 فی بیرل میں فروخت۔ امریکہ کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ جنگ بندی کرے یا پھر اسرائیل کے ذریعے جنگ میں شامل رہے۔ دونوں راستے ایک ساتھ اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ ایران وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا کہ دنیا لیبنان میں ہونے والی ہلاکتوں کو دیکھ رہی ہے۔ اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور عالمی برادری یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترتے بھی ہیں یا نہیں۔ اسرائیلی فورسز کے حالیہ حملوں میں لیبنان کے 254 افراد شہید ہو گئے۔ لبنانی حکام نے آج ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران جنگ بندی نافذ ہونے کے باوجود بھی لیبنان پر شدید حملے جاری رہے۔ حملوں کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ عوام سے خون کے احتیاط دینے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے واضح کر دیا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ اس تمام صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ پر ڈرون حملے میں الجزیرہ کا صحافی شہید ہو گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق الراشد اسٹریٹ پر صحافی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد گاڑی میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ عرب میڈیا نے اسرائیلی اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی ٹیلی فون پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے لیبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ مستقل امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور احترام پر زور دیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی کوششوں کی مسلسل حمایت پر سعودی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا۔ آج اللہ نے پاکستان کو بہت عزت دی ہے، پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ پاکستان کا وقار دنیا میں بلند ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا کہ عارضی جنگ بندی کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کریں گے۔ پاکستان کو امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کابینہ کو امریکہ اور ایران کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں پر اعتماد میں لے لیا۔ وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں آمد پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانی وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق عباس عراقچی نے پاکستان کی مسلسل ذمہ دارانہ کاوشوں کے لیے تعمیری کردار کو سراہا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے جنگ بندی خطے میں امن کے لیے مؤثر کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ امن اور جنگ بندی کے لیے پاکستانی قیادت نے بھرپور کوشش کی ہے۔ 2 ہفتے تک آبنائے ہرمز سے آمد و رفت جاری رہے گی، جو ایران کی مسلح افواج کے ساتھ رابطے اور تکنیکی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگی۔ فیصلوں کا اختیار فریقین کے پاس ہے، پاکستان محض سہولت کار ہے۔ چین نے روز اول سے فریقین کو تحمل اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ یہ سفارتکاری اور مکالمے کی فتح ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ مثبت سفارتکاری کو ترجیح دی۔ سعودی عرب، ترکی، مصر، قطر، چین، دیگر ممالک کی مشترکہ کاوشوں سے جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا CNN کو انٹرویو کہا کہ ایران جنگ بندی سے متعلق پاکستان کے مثبت کردار اور سفارتی کوششوں پر گفتگو، خطے میں امن استحکام کا مثبت اثر دنیا بھر کی سیاست اور معیشت پر ہوگا۔ پاکستان محض ایک سہولت کار ہے، ہم پوری دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خلیجی ممالک کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں۔ مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا مگر خود تنہا ہو گیا۔ بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر کمزور کر دیا۔ BBC رپورٹ کے مطابق عالمی بحران میں پاکستان فعال اور بھارت غیر مؤثر کردار میں دکھائی دیا۔ پاکستان نے امریکہ، ایران، چین کا اعتماد حاصل کر لیا۔ بھارت نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا مگر پاکستان کا نام نہ لیا۔ مودی حکومت سفارتی توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ دنیا بھر کے رہنما پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں، جبکہ بھارت کی وزارت خارجہ نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے تناظر میں سیکیورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے 5 اضلاع میں کامبنگ آپریشن کا آغاز۔ پولیس، رینج، CTD، انٹیلیجنس اداروں کا مشترکہ فریم ورک فعال۔ مقامی سطح پر سرچ، نگرانی، ریاستی کنٹرول کا مؤثر نفاذ کر دیا گیا۔ گھر گھر تصدیق، رہائشی معلومات اور نقل و حرکت کی نگرانی جاری۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری۔ 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کی مندی کے بعد تیزی، 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,66,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ادھر عالمی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ سونا $35 سستا ہو کر $4,718 فی اونس میں فروخت ہو رہا ہے۔ مسجد الاقصی کو 40 دن بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے صبح سویرے نمازیوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی، جس پر بڑی تعداد میں نمازی مسجد الاقصی پہنچے۔ اسرائیل نے مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کھولنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران جنگ کے بعد اسرائیل نے مقدس مقامات کو بند کر دیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کویت پر ایران کی جانب سے 4 میزائل اور 42 ڈرون حملے۔ کویتی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں پیٹرولیم تنصیبات اور بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ اس پر 7 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرون حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں۔ آپریشن خاصب للحق میں افغان طالبان رژیم کی بدترین پسپائی۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے طالبان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ افغان میڈیا نے طالبان رژیم کی شرمناک ہزیمت کی تصدیق کر دی۔ جھڑپوں کے بعد طالبان نورستان اور کنڑ میں چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ افغان عوام فاقہ کشی کا شکار ہیں، جبکہ مقامی آبادی نے مدد کے لیے پاکستانی فورسز سے رجوع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔